بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الطاهر صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود المحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين مولانا أبو القاسم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أوصيكم عباد الله نفسي بتقوى الله أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مومنین کرام، آپ جانتے ہیں کہ گفتگو کا موضوع کیا ہے۔ صلوات کے موضوع پر الحمدللہ اب تک 11 خطبے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آج یہ 12واں خطبہ ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ 12واں آخری ہے، لہذا یہ خطبہ بھی آخری خطبہ ہوگا جو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بہت سی باتیں، بہت سی حدیثیں اور کچھ واقعات
اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ مقصد یہ ہے مومنین کہ وہ عمل جو سب سے زیادہ مومنین انجام دیتے ہیں اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو ہم سمجھ سکیں، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی نصب العلم ہے۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ صلوات کوئی ایسا مذہبی فنکشن یا عزاداری یا فیسٹیول، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، ہر جگہ آپ صلوات کو پائیں گے۔ مجلس ہوتی ہے تو وہاں پر صلوات بھیجی جاتی ہے، جشن کا انعقاد ہوتا ہے تو وہاں پر صلوات ہے، دلہن گھر سے اپنے شوہر کے گھر پہ جاتی ہے تو لوگ صلوات پڑھ کر اسے رخصت کرتے ہیں، یہاں تک کہ نماز میت میں بھی جب آپ اپنے مرنے والے کو قبر کی تنگ کوٹھری میں بھیجتے ہیں تو وہاں بھی صلوات پڑھی جاتی ہے نہیں ہے؟ ایک صلوات جو آپ تکبیر کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک علی محمد وعلی محمد وارحم محمد، تو یہ الاخر پورا کیا ہے، یہ یہاں بھی صلوات ہے۔ لہذا عزیزان محترم، کوئی ایسا دینی فنکشن نہیں ہے کہ جہاں پر صلوات نہ ہو۔ لہذا جب اتنا زیادہ اس کا استعمال ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا اتنا استعمال کیوں ہے، کون سی خصوصیت ہے، کون سا امتیاز ہے اس عمل میں۔ مشہور و معروف آیت جسے آپ سب اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں، جو واقعی صلوات کی عظمت اور اہمیت کو بیان کر رہی ہے، وہ ان اللہ و ملائکتہ ہے، اور اس میں ایک بہت ہی خوبصورت انداز بیان ہے، بہت ہی خوبصورت پریزنٹیشن ہے اللہ کا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا غور کیجئے۔ یہ کہہ رہا ہے یصلون علی النبی، یصلون یہ فعل مضارع ہے، کنٹینیو ٹینس ہے۔ کیا مقصد؟ یعنی صلوات بھیجتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ صلی علی النبی، ایک بار صلوات بھیج دیا، اور آپ سے بھی کہا کہ صاحب آپ بھی وہی کام کیجئے جو میں کر رہا ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے میں اور میرے ملائکہ جب اس خوبصورت عمل کو انجام دے رہے ہیں تو تم بھی شریک ہو جاؤ، تم کیوں پیچھے ہو، تم بھی اس عمل کو اختیار کرو۔ اور عزیزان محترم، بات آ گئی تو سن لیجئے کہ صلوات اصل میں یہ پلورل ہے اور اس کا سملر ہے صلات، واحد ہے صلات اور جمع ہے صلوات۔ صلات کے در حقیقت جو معنی صحیح معنی ہے وہ ہے دعا کے۔ آپ اسے کس معنی میں استعمال کرتے ہیں صلات کے؟ حیا علی الصلاۃ، حیا یا الصلاۃ معراج المومن وغیرہ وغیرہ، ہم نے اسے نماز کے معنی میں استعمال کیا۔ اب جس طریقے سے جیسا استعمال ہو جائے وہی حقیقت بن جایا کرتا ہے۔ چنانچہ جب یہ واحد استعمال ہوتا ہے ہماری لینگویج میں، ہماری اصطلاح میں، تو اس کے معنی ہوتے ہیں نماز۔ ہم نے کہا حیا علی الصلاۃ، یعنی آؤ نماز کی طرف، دعا کی طرف نہیں، کہ اس لیے کہ نماز میں در حقیقت دعا بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی دعا ہے۔ اور جب یہی سنگولر پلورل بن جائے، یعنی صلوات
تو اب اس کا معنی کیا ہے آپ خود سمجھتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ صلوات جو ہے یہ اسے فراموش نہ کیجیے گا۔ آخری خطبہ میرا ہے اس موضوع پر، 12واں خطبہ ہے صلوات کے موضوع پر، لہذا میں بار بار ریکویسٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اب اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ صلوات روایت میں آیا ہے کہ بہترین ختومات میں، دروازہ بند کر دیے تو آواز ادھر کی نہیں آئے گی، بہترین ختومات میں ہے، یعنی یہ جو دعا ہے جو لوگ اعمال انجام دیتے ہیں دعاؤں کے مستجاب ہونے کے لیے، ان میں سب سے زیادہ سریع الاجابت جو عمل ہے وہ ہے صلوات۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص 14,000 مرتبہ صلوات بھیجے اور ہر 1000 کو ایک معصوم، 14 معصومین ہے نا، ایک معصوم کی خدمت میں ہدیہ کر دے، تو جب 14,000 صلوات اس نے مکمل کر لیا تو یہ سمجھ لے کہ اگر جائز، اگر جائز اس کی حاجت ہے تو وہ ضرور پوری ہوگی، اور خلاف مصلحت خدا اگر نہیں ہے تو یاد رکھیے گا کہ بہترین ختومات میں سے سب سے بہترین ختم یہ ہے کہ 14,000 مرتبہ کوئی حاجت پیش آ جائے، تھوڑا وقت لگے گا، لیکن انسان اپنے کام کو انجام دینے کے لیے گھنٹوں برباد کر دیتا ہے۔ بہت سے کام نہیں ہوتے، ساتھ 2-2 3 دن کنٹینیو اسی میں لگے ہوئے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، بہت سے کام ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، اس شہر میں جا رہے ہیں، اس شہر میں جا رہے ہیں، ان سے ملنا ہے، ان سے ملنا ہے، اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے، ان کے سورس کی ضرورت ہے، تو آپ کئی دن اس میں لگا دیتے ہیں۔ تو 14,000 مرتبہ صلوات بھیجیں گے تو کئی دن بہرحال نہیں لگے گا، لہذا صلوات جو ہے یہ بہترین ختم ہے۔ آئیے بات آ گئی ہے تو ایک بہت ہی مجرب ختم جسے ہمارے علماء نے لکھا ہے، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں جلدی۔ ایک ہے ختم حضرت زینب سلام اللہ علیہ، وہ کیا ہے اسے سن لیجئے۔ 69 ٹائمز، 69 مرتبہ ہر روز، توجہ کیجیے گا عزیزو، اگر کوئی شخص کسی مشکل میں مبتلا ہے تو مشکل کشا کی بیٹی کو وسیلہ قرار دے، اور وہ کون ہے؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ ہر روز کوئی ایک وقت معین کر لیجئے، بہتر ہے کہ نماز کے بعد ہو، ورنہ نماز سے پہلے بھی آپ یہ عمل انجام دے سکتے ہیں۔ باوضو ہو، پاک و پاکیزہ ہو، زبان کو بھی معنوی غلاظتوں اور گندگیوں سے پاک رکھنا ہوگا۔ اب یہ معنوی گندگی کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، گالی، غیبت وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام شرطوں کے ساتھ 69 ٹائمز آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر روز صرف صلوات پڑھنا ہے، اور کتنے دن تک پڑھنا ہے؟ 69 ڈیز تک، 69 دنوں تک یہ صلوات آپ کو پڑھنا ہے، اور ہر روز تھوڑا سا صدقہ نکالنا ہے، اور یہ جو صلوات آپ پڑھیں گے اس کا ثواب ہدیہ کریں گے حضرت زینب سلام اللہ علیہ، جو علی کی شیر دل بیٹی ہے، جن کی وجہ سے ہمارا وجود ہے، جن کی قربانیوں کے نتیجے میں آج شیعہ قوم موجود ہے۔ عزاداری سے اسلام موجود، عزاداری کی بنیاد پر اسلام کو زندگی ملی، اور عزاداری کو زندگی حضرت زینب سے ملی ہے۔ لہذا
ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، ان کا کرم ہے، ان کی عنایتیں ہیں۔ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو امام حسین کا قاتل بھی امام حسن کے قاتل کی طرح کہیں کنارے گوشے میں چھپ گیا ہوتا۔ وہ تو جناب زینب نے خطبہ عام کے ذریعے کبھی دربار میں دیا، کبھی بازار میں دیا، کبھی سڑکوں پر دیا۔ جناب زینب کے خطبے نے یزید کے چہرے پر پڑی ہوئی جو نقاب تھی اسے الٹ دیا۔ علی ابن ابی طالب جو مشکل کشا ہے، انہیں مشکل کشا کی بیٹی انشاءاللہ آپ کی مشکل کشائی کرے گی۔ توجہ کیجیے عزیزو، اگر 69 مرتبہ 69 مرتبہ ہر روز لکھ لیجئے، بھولیے نہیں کہ 69 مرتبہ آپ کو ہر روز صلوات بھیجنا ہے اور اس کا ثواب جناب زینب کو ہدیہ کرنا ہے، اور کسی غریب کو ہر روز کچھ مقدار میں دینا ہے، کچھ بھی دے سکتے ہیں جو آپ کی کیپیسٹی ہو، جو استعداد اتنی صلاحیت ہو، اور اس کا ثواب جناب زینب کو ہدیہ کیجیے۔ ہر چیز کا، ہر عمل کا ثواب ہے۔ آپ نے کسی غریب کی مدد کی تو اس کا بھی ثواب۔ پروردگارہ اس ثواب کی مجھے ضرورت، مجھے نہیں چاہیے، بلکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، اس سے اگر آپ ایسے ہی جو ہدیہ کیجئے تو شاید کم ثواب ملے، لیکن جب جناب زینب کو بھیجیے گا تو کیا آپ کو وہ خالی ہاتھ بھیجیں گی؟ کیا وہ آپ کو جواب نہیں دیں گی؟ یہ وہ گھرانہ ہے جو کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں لیتا ہے، لہذا آپ ان کو ہدیہ کیجیے، وہ انشاءاللہ اس کے عوض میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ صلوات کی عظمت اور اہمیت بہت بہت زیادہ ہے۔ اسے کم سے کم پونا کے مومنین جو ہے یہ ثابت کریں کہ انہوں نے خطبہ جمعے کا خطبہ 12 خطبہ جمعے کا صلوات کے موضوع پر سنا ہے۔ یہاں پر صلوات کی آوازیں اس طرح سے بلند ہوں کہ لوگ کہیں کہ یہاں کے لوگ عام شہروں کے لوگوں سے، مومنین سے الگ ہیں، مختلف ہیں، جدا ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم کہ اس کو فراموش نہ کیجیے گا۔ بہت سی فضیلتیں، بہت سے واقعات ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو زیادہ تھکا دیں۔ آج اسی پر مکمل کرنا ہے اپنی ہی تقریر کو، کیونکہ 12ویں تقریر ہے۔ ایک عجیب و غریب میں نے روایت دیکھی، تحقیق کرتے کرتے مجھے روایت ملی، آپ بھی سنیے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، آپ کو مزہ آئے گا اس واقعے کو سن کے۔ جانتے ہوں گے آپ نے علماء سے، خطباء سے، ذاکرین سے کتابوں میں پڑھا لکھا سنا ہوگا کہ شیب ابی طالب نے 3 سال سے زیادہ رسول خدا اور ان کے چاہنے والے محصور کر دیے گئے تھے۔ شیب ابی طالب میں انہیں بند کر دیا گیا تھا، آسان زبان میں ان کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی، باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ شیب ابی طالب میں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے۔ جانتے ہیں، روایت سنیے، جو لوگ تھے، جو امین تھے، وہ کھانا اور پانی کا انتظام کہاں سے کرتے تھے؟ معلوم ہے آپ کو کہاں سے کرتے تھے؟ روایت بہت ہی معتبر روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وتھ ریفرنس کہ جب انہیں بھوک اور پیاس لگتی تھی تو وہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے تھے اور ان کے لیے کھانا آ جایا کرتا تھا۔ بہت ہی معتبر روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں عزیزان محترم۔ اچھا، صرف ہماری زندگی کا حصہ جو ہے کھانا ہی پینا ہے یا اور بھی ضرورتیں ہیں؟ بھائی آپ کے سامنے بہترین قسم غذا پیش کی جائے اور آپ کا لباس گندا ہو، آپ کے لیے نہانے کے لیے پانی نہ ہو، تو زندگی کا کیا مزہ ہے؟ لاکھ آپ بہترین مکان میں رہ رہے ہوں، بہترین کھانا آپ کو دیا جا رہا ہو، لیکن پانی بند ہو جائے، کپڑا دھونے کا انتظام نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اسی روایت کے ذیل میں ہے کہ
جب انہیں نہانے کی ضرورت پڑتی تھی یا کپڑے کو صاف کرنے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ سلوات بھیج دیا کرتے تھے. انہیں ایسا احساس ہوتا تھا کہ ابھی وہ حمام سے نہا کر نکلے ہیں. یہ ہے سلوات کی عظمت عزیزان محترم، یہ ہے سلوات کی فضیلت. اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ فقط ایسا نہیں ہے بلکہ خود اہل بیت کے زمانے میں سلوات کی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، سلوات کا اعجاز دیکھا گیا ہے. آج ہی اس زمانے میں نہیں، شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے واقعات لکھے. ہمارے بہت بزرگ اور جید عالم دین گزرے شیخ بہائی، بہت ہی جید عالم. انہوں نے اس کی تمام فضائل لکھی. ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں نقل کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ سلوات کی عظمت اور اہمیت کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں میں اگر چند دشمنوں کا انتخاب کیا جائے تو ان میں ایک حاکم شام ہے. حاکم شام معاویہ. شام میں معاویہ کے زمانے میں علی کے چاہنے والے کا تصور نہ تھا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ساری میڈیا 100% شام کی حضرت علی کے خلاف ہو گئی تھی. آج آپ تصور کیجئے کہ فرض کیجئے کوئی ایک شخص ہو کہ جس کے خلاف سارے پیپر، سارے ٹیلی ویژن، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سب کسی شخص کے خلاف بولتے رہیں. آپ جب بھی کوئی ٹی وی آن کر رہے ہیں ایک مخصوص شخص کے خلاف بولا جا رہا ہے تو سارے لوگ اس کے آٹومیٹک دشمن ہو جائیں گے. ہے یا نہیں ہے؟ سارے لوگ اس کے دشمن ہو جائیں گے. چنانچہ عزیزو، شام میں کم سے کم یہ روایت یہ ہے کہ 70 منبروں سے مولا علی کے خلاف، ہم کہتے ہیں ایک منبر سے کسی کے خلاف بولا جائے تو بہت بڑی بات ہے، چاہیے کہ 70 منبروں سے. یہ کم سے کم روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور پورا شام جو ہے وہ دشمن علی بن گیا. معاویہ نے شام میں نہ یہ کہ فقط بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی دشمن علی بنایا ہے. یہاں تک کہ واقعہ سن لیجیے، بات آ گئی ہے تو پہلے اس نے اسکولوں میں بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بکری کے بچے کھیلنے کے لیے بھیجے. ظاہر سی بات ہے اس زمانے کی طرح ترقی یافتہ زمانہ تو تھا نہیں کہ کھلونے وغیرہ مل جاتے. اس زمانے میں بچوں کے لیے یہی بہت بڑی چیز تھی. چنانچہ بچوں کے حوالے کر دیے. جب بچے ان سے مانوس ہو گئے، محبت کرنے لگے، تو ان بچوں سے پھر معاویہ کے کارندوں نے کہا اب ان جانوروں کو، ان چھوٹے چھوٹے جو جانور ہیں ان کو بچوں سے چھین لو. یہ بات نہ کیجیے، اس کو بند کیجیے بھائی. یا دروازہ بند کر دیے یا بات نہ کیجیے گھر سے. محمد والا معاویہ کے کارندوں نے جب بچے ان سے مانوس ہو گئے، جب محبت کرنے لگے بچے، تو کارندوں نے ان سے بچوں کو، بکری کے بچوں کو چھین لیا. بچوں نے کہا کیوں چھین رہے ہو؟ کہا ایک، میں روایت نقل کر رہا ہوں، میری مجبوری ہے کہ میں اس سینٹینس کو آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ حقیقت واضح ہو سکے، مجھے معاف کیجیے گا. کہا کہ ایک علی نام کا ظالم ہے جنہوں نے اس بچے کو تم سے چھین لیا ہے. میں ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تفصیلات آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟
اس کا نتیجہ یہ ہوا رضوان محترم کہ وہ ننھے بچے جنہیں خود کچھ نہیں معلوم کہ سچائی کیا ہے برائی کیا ہے، بچپن میں ان کے دل میں علی کی دشمنی پیدا ہو گئی، اور یہی بچے جب بڑے ہوئے رضوان محترم تو یہ کربلا میں آل علی کے مقابلے میں آئے۔ ہم غور کر رہے ہیں، کربلا میں جو آئے تھے تو بڑی تیاری کی تھی معاویہ نے واقعات کربلا کے لیے، بہت محنت کی تھی۔ ایسے ماحول میں جو بات عرض کر رہا ہوں توجہ کیجیے گا، ایسے ماحول میں یہ جو پریفیس بنایا اس واقعے کے لیے کہ ایسے ماحول میں اگر کسی شہر میں کوئی علی کا چاہنے والا پیدا ہو جائے تو یہ معجزہ ہے یا نہیں عزیزو؟ ایسے شام میں ایک علی کا چاہنے والا، اور اس نے پیغام کہلایا مولا علی تک، اپنے آدمی کو دیا۔ شہر کا ایک مالدار انسان اپنا آدمی بھیجتا ہے مولا علی کے پاس کہ مولا میں آپ سے ملنا بھی چاہتا ہوں، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، مجھے معاویہ کے پروپیگنڈے سے کوئی لینا دینا نہیں، اور میں متاثر بھی نہیں ہو سکتا، مجھے آپ کی حقانیت جو ہے میرے دل میں بیٹھ گئی ہے، لیکن مولا میرے بچے، میرا یہ مال ہے، میں چھوڑ کر جاؤں اور آپ سے ملنے کے لیے آؤں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ سارا مال لوٹ لیا جائے گا۔ مولا علی نے کہا اچھا۔ اس کا آدمی جو پہنچا تو بہت چھپا کر یہ لوگ جاتے تھے، کوفے میں مولا علی سے ملاقات کی، کہا کہ سنیے عزیز سنیے، سلوات کی عظمت کو سمجھیے، جاؤ جا کر میرے چاہنے والے سے کہہ دو۔ اللہ اکبر! علی جب کہہ دے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے تو واقعاً وہ چاہنے والا ہے۔ ہم کہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، وہ کہہ دے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ کتنا حسین جملہ ہے دیکھو، کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ جب خود بڑا جو ہے سامنے والے کو انکریج کرے۔ مجھے یاد ہے کہ سید حسن نصر اللہ جنہوں نے اسرائیل سے جنگ کی، اور چند محبان اہل بیت، چند یہ جوان مخلص پاک و پاکیزہ، آپ نے حزب اللہ کے جوانوں کو دیکھا نہیں ہے، دیکھیں گے، میں نے بہت دیکھا، ایران میں وہ لوگ آتے تھے، چہرہ اتنا نورانی ان کا ہوتا ہے کہ میں بتا، واقعی حزب اللہ یعنی اللہ کی پارٹی، واقعی یہ حزب اللہ۔ چنانچہ عزیزان محترم، یہ حسن نصر اللہ کے ذریعے سے جو کامیابی ملی، اور وہ قوت و طاقت جو اپنے طاقت کے نشے میں چور تھی، اسے جب شکست دیا، حزب اللہ جیسی طاقت کو جب شکست دیا ہے، تو آیت اللہ علیہ خامنئی نے، میں بتا رہا ہوں کہ بڑے جب چھوٹوں کو انکریج کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں نے سنا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ کہتے ہیں کہ بیعید اے برادر عزیز، آیت اللہ خامنئی حسن نصر اللہ صاحب کو، بیعید اے برادر عزیز کہ دست شمارہ ببوسم، آؤ میرے بھائی، کیوں نہیں میرے پاس آ جاتے کہ میں تمہارا ہاتھ چوم لوں۔ آپ غور کر رہے ہیں، اس لیے جب بڑے چھوٹوں کو کہتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں آؤ میرے چاہنے والے، میرے پاس آ جاؤ۔ مولا خود بلا رہے ہیں کوفے سے اس کے سفیر کو، وہ جو علی کا چاہنے والا ہے، اس کے سفیر کو مولا کائنات کہتے ہیں جاؤ میرے چاہنے والے سے۔ اللہ اکبر! میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ میرے چاہنے والے سے کہہ دو
کہ وہ آئے اس سے ملنے کے لیے، میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ علی تمنا دیدار کریں جس شخص کے لیے، اور واقعی ایسے ماحول میں کہ جب ہر طرف علی کی دشمنی کی ہوا چل رہی ہو اور ایک عجیب و غریب ماحول قائم ہو گیا ہو، اس میں ایک شمع ہدایت روشن ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ جہاں تاریکی ہی تاریکی ہے، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں ایک چراغ محبت علی روشن و منور ہے۔ قدر و قیمت سمجھیے گا، شام میں علی کی دوستی کوئی مذاق نہیں ہے۔ جانتے اتنا اعتبار مولا علی کو، اتنا اعتبار مولا علی کو، کہا آؤ اب میں واقعے کو مختصر کروں، وقت بڑی تیزی سے نکل رہا ہے۔ کہا کہ جاؤ اور جا کر کہہ دو کہ وہ میرے پاس آئے اور اس کا مال بھی محفوظ رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے جب نکلے تو محمد اور آل محمد پر صلوات بھیج کر ان تمام مال کے اوپر دم کر دے، انشاءاللہ اس کا مال محفوظ رہے گا۔ مال محفوظ رہے گا۔ اچھا اب ظاہر سی بات ہے کہ مولا علی نے کہہ دیا تو اب تو چاہنے والا ہے نا بھائی، ہم اور آپ ایک ایسا کر سکتے ہیں؟ صلوات کے سہارے اپنے مال کو چھوڑ سکتے نہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہے، لہذا صلوات کا اثر بھی اتنا نہیں ہوگا۔ عقیدہ مضبوط ہو، امام جعفر صادق فرماتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اب غور کر رہے ہیں، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے نا۔ چنانچہ ہو گیا، اب جب معاویہ کو خبر ملی، شہر کا مالدار انسان، معاویہ کو جب خبر ملی تو اس نے کہا کہ جاؤ جا کر اس کے گھر کے سامان کو لوٹ لو، اس سے بہتر موقع کون سا ملے گا۔ معاویہ نبی اس نے تلوار بھیجا، اب گھر میں اس کے بچے بھی ہیں، اہل و عیال بھی ہیں۔ چنانچہ جب معاویہ کے یہ ظالم کارندے اس کے گھر پہ اس کا مال و اسباب لوٹنے کے لیے، سنیے عزیزان محترم، مال و اسباب لوٹنے کے لیے جب پہنچے ہیں تو کیا منظر دیکھا، سنیں گے عزیزو، سنیں گے۔ عجیب و غریب منظر دیکھا کہ وہاں پر اس کے اہل و عیال نہیں بلکہ معاویہ کے اہل و عیال بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کر معاویہ سے کہہ دو کہ ہم نے جو ہے ان لوگوں کو بھگا دیا ہے اور مکان پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب وائف آف معاویہ بیٹھی ہو تو کارندے معاویہ کے جو ہے ان کی کیا مجال ہوگی، وہ واپس چلے گئے۔ یہ معجزہ صلوات کا تھا۔ شہر کے ڈاکوؤں کو خبر ملی کہ اس کا مکان خالی ہے، یہ چلا گیا ہے۔ چنانچہ ڈاکوؤں نے جو ہے شہر پہ حملہ کیا، اب جو مکان پہ قبضہ کرنا چاہا، چوری کرنی چاہیے، تو کیا دیکھا، وہ اندر گئے تو انہیں گھر میں سوائے سانپ کے اور کچھ نظر نہ آیا۔ یہ برکت ہے صلوات کی۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ایک واقعہ سن لیجئے جو ان جتنے بھی واقعات میں نے اب تک آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اور جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ ان میں سب سے بہترین واقعہ ہے، سب سے بہترین داستان ہے۔ کہتے ہیں جب چراغ بجھتا ہے تو اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، یہ چراغ سحری کے مانند ہے، بجھنے والے چراغ۔ بہترین داستان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو میں نے محفوظ رکھا تھا آج ہی کے دن کے لیے، آخری خطبے کے لیے۔ سنیے عزیزان محترم، پیغمبر اسلام معراج پر تشریف لے گئے، ایک آسمان پر پہنچے، جبریل امین بھی ساتھ میں تھے، دیکھا ایک فرشتہ ہے جو ایک نوری تختی میں کچھ دیکھ رہا ہے، ایک نوری تختی ہے اس میں کچھ دیکھ رہا ہے۔ اتنا مہو ہو گیا کہ اللہ کا حبیب ادھر سے گزر رہا ہے اور وہ متوجہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ جبریل امین نے دیکھا، اس کے پر پہ مارا
اب جو پر پہ مارا تو متوجہ ہوا، کہا کیا دیکھ رہے تھے؟ کہا میں اس تختی میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ کہا اس تختی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا اس تختی میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ لیکن اتنا متوجہ ہو گئے تم؟ سید الملائکہ ہے نا، ڈانٹ سکتے ہیں بھائی؟ جبریل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار، سردار تو ڈانٹتے ہی اپنے جو اندر میں رہتے ہیں۔ اتنے مشغول ہو گئے، اتنے مہو ہو گئے کہ خاتم الانبیاء تمہارے سامنے سے گزر رہا ہے اور تم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جبریل سمجھ گئے، فرشتہ سمجھ گیا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے۔ کہ بہتر یہ ابھی معافی مانگ لو، ابھی معافی مانگ لو، حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ تو معاف کرنے والے لوگ ہیں، فرشتہ تو جانتا ہی ہے کہ ان کے معاف کر دیں گے۔ چنانچہ پیغمبر کو پکڑ لیا، کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، اور کہتا ہے، سنیے توجہ کیجئے گا، کہتا یہ ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا 20,000 سال سے میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، 20,000 سال سے میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ اے میرے نبی، میں اس جو اس سے کوتاہی ہو گئی ہے، میں اس کو جبران کرنا چاہتا ہوں، اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، اس کی بھرپائی کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا کیسے؟ کہا میں یہ 20,000 سال کی عبادت کا ثواب آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں، آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم تو لے ہی لیتے، ہم ہوتے تو آپ پتہ نہیں کیا کرتے، لیکن ہم تو لے لیتے نا بھائی۔ 20,000 سال فرشتے کی پاک و پاک ہماری نماز، اس میں ریا ہو سکتی ہے، ہماری نماز لباس غصبی ہو سکتا ہے، ہماری نماز مثلا جس جگہ پر ہے اس میں کسی کا حق پامال ہے، ہماری نماز بغیر خمس والی نماز ہے، خمس نہیں نکالا ہماری نماز ضروری نہیں قبول ہو۔ لیکن فرشتے کی نماز میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو فرشتے کی نماز جو ہے، بہت توجہ کیجیے گا، فرشتے کی جو نماز ہے اس کے قبول ہونے کے چانسز پورے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم ہوتے تو آپ لیتے نہیں لیتے؟ آپ کیا کہتے؟ کہتے ہاں اللہ دے دو 20,000، نہیں 20 دن کی نماز کا ثواب مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری اس عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیا ضرورت نہیں ہے؟ سنیں گے تو دلیل سنیے۔ اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ پیغمبر شاید یہ کہیں، کہا نہیں ہے، شاید یہ کہیں کہ اے فرشتے تیری اوقات کیا ہے؟ میرا وسیع، میرا جانشین، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، میرے جانشین کی عبادت نہیں، نماز نہیں، سجدہ نہیں، روزے نہیں، بلکہ خندق کے دن ایک وار ایک ضربت کا ثواب تمام فرشتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو تیری 20,000 سال کی عبادت لے کر میں کیا کروں گا؟ اس کے وسیع کی شان یہ ہو کہ اس نے ایک ضربت لگائی ہو، ایک وار کیا ہو، تو تمام فرشتوں، تمام انسانوں کی عبادت سے اس کا ایک وار کا ثواب بہتر ہو، تو اس کا رسول اس کی 20,000 سال کی عبادت کا ثواب لے گا۔ اب فرشتہ تھوڑا نیچے آیا، اس کو اپنی اوقات معلوم ہوئی، تھوڑا نیچے آیا، اس نے کیا کہا؟ میں نے کہا آج یہ سب سے بہترین واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور صلوات کی عظمت کو سمجھیے گا۔ کہا کہ اچھا یا رسول اللہ معاف کیجیے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی عظمت کو نہیں سمجھا، آپ بہت ہی جلیل القدر نبی ہیں، آپ کی شخصیت بہت بلند ہے، 20,000 سال کی میری عبادت اور آپ کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ مجھ سے جس کوتاہی ہوئی ہے، میں اس کوتاہی کو، اس غلطی کو،
جو میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں دی، اس کمی کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ میری 20,000 سال کی عبادت کا ثواب آپ کی امت کو پیش کر دیا جائے۔ آپ کی امت کو 20,000 سال کی عبادت کا ثواب پیش کر دیا جائے۔ تمام چاہنے والوں سے محبان اہل بیت سے میں پوری توجہ چاہتا ہوں کہ اس آخری جملہ میرا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو بہت ہی قیمتی ہے، بلکہ سب سے قیمتی جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اپنا نہیں بلکہ پیغمبر اسلام کا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، سن فرشتے سن، تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری 20,000 سال کی عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے اور میری امت کو تو دینا چاہتا ہے۔ یاد رکھ لے، اگر صدق دل سے میری امت کا ایک فرد بھی مجھ پر اور میری آل پر ایک مرتبہ صلوات بھیجے گا تو اس کا ثواب تیری 20,000 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اور کرنے والے محترم، 20,000 سال کی عبادت، فرشتے کی 20,000 سال کی عبادت، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں ہوتا ہے۔ فرشتے کی عبادت تو قبول ہوگی، ہماری عبادت قبول ہو نہ ہو پکا نہیں ہے، کسی کو یقین نہیں قبول ہی ہو جائے گی۔ بہت سی کمیاں ہیں، بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ اپنے بھائی کا مال غصب کر کے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بہت سے نمازی ایسے ہیں جو ایسے گھر میں نماز پڑھتے ہیں جس میں ان کو حق دینا چاہیے اپنے رشتہ دار کا لیکن نہیں دیتے ہیں، بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ جو اپنی بہنوں کے حقوق کو نہیں دیتے، وہ سمجھتے یہ ہے کہ فقط جو ہے حق میراث جو ہے وہ لڑکوں کو تقسیم کی جاتی ہے، جبکہ میراث جو ہے لڑکیوں کو بھی ملتی ہے۔ یہ سارے حقوق ہیں، اس کو پامال کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کی نماز قبول ہو جائے، لیکن فرشتوں کی نماز تو قبول ہوتی ہے عزیزان محترم، اور وہ 20,000 سال کی عبادت جو ہے، فرشتوں کی جو عبادت قبول ہو رہی، 20,000 سال کی عبادت کا ثواب ایک طرف اور ایک صلوات کا ثواب جو ہے وہ ایک طرف رکھا جائے تو صلوات کے ثواب کا پلوا جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ فراموش نہ کیجئے، اس صلوات کی عظمت کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے اور اسے نظر انداز نہ کیجئے۔ جب بھی موقع آئے تو صلوات بھیجیے۔ اور آپ کو عرض کر دوں کہ آخر میں اس حدیث پر میں اختتام کر رہا ہوں کہ پیغمبر فرماتے ہیں، من سمع اسمی ولم یصلی علیہ فقد جفانی، جس نے میرا نام سنا ہو، میرا نام کہیں پر آ رہا ہو اور اس کے بعد بھی وہ صلوات نہ بھیجے تو اس نے مجھ پر جفا کیا ہے۔ فقط جفانی، من سمع اسمی ولم یصلی علیہ فقط جفانی، اس نے مجھ پر جفا کیا ہے۔ اور تمام مراجع آپ ان کا رسالہ عملیہ پڑھ کے دیکھیے، تمام مراجع کہتے ہیں کہ اگر نام نہیں بلکہ پیغمبر کا لقب بھی آ جائے، مصطفیٰ یا جو بھی القاب پیغمبر کے ہیں، تو بھی تمہیں صلوات بھیجنا چاہیے، بہت ثواب ہے، مستحب ہے۔ یہاں تک کہ مراجع، تمام مراجع بالاتفاق کہتے ہیں تمہارے ذہن میں پیغمبر کا نام بھی آ جائے، تصور خیال میں پیغمبر آ جائیں تو بھی صلوات بھیجنا چاہیے، بہت ثواب ہے اور مستحب ہے۔ مومن خدا را، اس صلوات کی عظمت کو آپ نے پہچان لیا ہے تو کم سے کم پونا کے اس میں جو ہے ہم کو صلوات کو اس طریقے سے بھیجنا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم مختلف ہیں عام لوگوں سے، اور جب صلوات بھیجیں تو تنہا صلوات نہ بھیجیں بلکہ وعجل فرجہم کے ساتھ صلوات بھیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ اگر تم صلوات کے ساتھ اجل فرجہم بھی لگاؤ گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے مرنے سے پہلے میرے قائم سے تمہاری ضرور ملاقات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔